تو سورہ انعام 6 اور 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہی تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی. ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو دی. وہ ایک الگ قرآن میں اس کا ذکر ہے کیا تھی وہ حجت. اس وقت ہم وہ حجت نہیں ڈسکس کر رہے. میں جو اسی آیتیں پڑھوں گا اس میں ایمفیسائز کروں گا یہ واحد جگہ ہے جہاں پر 18 انبیاء کا ایک ہی جگہ ذکر ہے. 18 انبیاءوں کا ایک ہی جگہ ذکر آئے گا. یہ جو میں آیتیں پڑھوں گا جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاءوں کو کیا ملا، کون انبیاء کیا لے کے آیا. تو میں اس لیے اس پوری آیت کی وضاحت نہیں کرتا ہوں، صرف انبیاءوں کے نام آپ غور کریے گا. آپ کے پاس بعد میں چانس ہے، آپ دیکھتے رہیں اور بعد میں سوال کر سکتے ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا اور صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو دی تھی حجت ان کی قوم کے اوپر. حجت الگ چیز ہے، ہم جس کے چاہتے ہیں اللہ کہہ رہا درجہ ہم بلند کرتے ہیں. بے شک تو جو ہے تیرا رب جو ہے حکمت والا جاننے والا. دوسری پیج پہ آ جائیں آپ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ سورہ انعام 6 کی 84-85 کنٹینیوٹی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. اور ہم نے اسحاق اور یعقوب اس کے لیے ہبہ کیے، عطا کیے. ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی اور اس کی ذریت سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہم نے ہدایت دی. اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ الیاس ہر کوئی صحیح کرنے والوں میں سے تھے. یہاں تک ہم نے انبیاؤں کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا، اسحاق علیہ السلام کا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اور ان کو مختلف جزا دے رہا ہے محسن کرنے والوں اور اصلاح کرنے کو، یہ بتا رہا ہے. لیکن ہمارا مین اس وقت میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نام. بائی نیم آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اسحاق علیہ السلام کا نام آیا، یعقوب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، وزکریا کا، یحییٰ کا، عیسیٰ و الیاس. یہ علیہ السلام سارے انبیاؤں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اور آگے دیکھیے کنٹینیوٹی میں 86 اور 87 سورہ انعام 6 86 اور 87 وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط اور ہم نے ہر ایک کو جہانوں پر فضیلت دی اور ان کے آبا اجداد سے، ان کی ذریت سے، ان کے بھائیوں سے ہم نے ان کو چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اب یہاں 4 اور پیغمبروں کے نام آ گئے، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. ٹوٹل انبیاؤں کو اگر آپ یہاں کاؤنٹ کریں گے تو یہ بنیں گے 18 انبیاؤں کو ان آیات میں ذکر ہے. قرآن مجید میں لگ بھگ 30 نام ہیں، 30 نام ہیں، نام مذکر نام، جس میں یہ جو نام ہے 18 اور ایک ادریس علیہ السلام ہے. ریفرنس آپ نوٹ کرنا چاہیں سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت ہے. مریم 19 کی 56 آیت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کا، تو یہ ہو گیا 19 نبی، 18 یہ ہو گئے اور 19 ادریس علیہ السلام ایک اور نبی ہیں. قرآن میں یہ ہو گئے 19 پروفٹس، 19 نبی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین 20 ان کی مہر نبیوں، تمام 19 نبیوں کی مہر. تو یہ 19 نبی ہو گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہو گئے ان انبیاؤں کی. تو یہ خاتم النبیین ہو گئے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جو نام ہے وہ میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے. شعیب علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں رسول کہا. صالح علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا. ہود علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کا نبی نہیں کہا. یہ 3 نبی نہیں مینشن ہے. اس طرح ذوالکفل کو نہ نبی کا نہ رسول کا، نہ لقمان کو نبی کا نہ رسول کا،
آدم علیہ السلام کو نہ نبی کا نہ رسول کا، ذوالقرنین کو نہ نبی کا نہ رسول کا، عمران کو نہ نبی کا نہ رسول کا، طالوت کو نہ نبی کا رسول کا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اب اس میں ڈیٹیل میں، اس میں ہماری بحث نہیں ہے، اس وقت یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ٹاپک بیسک پوائنٹ آپ کو جو سمجھانا ہے کہ 19 نام میں نے نبیوں کے بتایا آپ کو. اب یہ جو نام ہیں ان کے ساتھ آگے دیکھیں نیکسٹ پیج پہ سورہ انعام 689 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. وہی لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اوپر جو 18-19 نبیوں کے نام ہیں، 18 نبیوں کے نام ہیں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب اور حکومت نبوت پیشنگوئیاں دی، پس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ آپ پھر دوبارہ سوچیں کہ پیچھے 18 انبیاؤں کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. عربی میں کتاب جو ہے یہاں پر الکتاب واحد ہے، کتاب الکتاب یعنی اسپیسیفک بک. اور ہمارے تمام یعنی یہ پیچھے جو نام ہے اس میں عیسیٰ السلام کا بھی نام ہے، اس میں موسیٰ السلام کا بھی نام ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا بھی نام ہے، باقی تو اور بھی ہیں وہ 18. لیکن یہ 18 کے 18 کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کتاب دے رہے ہیں. تو میں اگر آپ کو کوئی کتاب دوں تو آپ اس کتاب کے کیا کہلائیں گے؟ اہل. آپ کو میں کتاب دوں آپ اس کے اہل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تمام انبیاء اس کے معنی اہل کتاب ہو گئے. تمام انبیاء کس کتاب کے؟ اس کتاب کے اہل. کتاب سنگولر واحد، تمام انبیاء کو ایک کتاب مل رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے مختلف نبیوں کو مختلف کتاب دی. یہ اچھا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہ فلانی کتاب کے ساتھ کسی کو انجیل دی یا خوشخبری دی، عیسیٰ السلام کے ساتھ انجیل بھی آیا، تو وہ اس کا صفاتی نام ہے خوشخبری. تورات ہے، قانون ہے، وہ تو وہ کوئی الگ کتاب نہیں مل رہی بازار میں کہ صاحب یہ بازار میں مل رہا ہے قانون مل رہا ہے آپ دیکھ لیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میں نے آپ کو کتاب کے ساتھ تمام انبیاء دکھا دیے نبی. اب یہ ہمارے پاس آ رہی ہے کتاب. اب دیکھیں گے ہم اہل کتاب. کتاب تو سمجھ لیا آپ نے، اب اہل کتاب کون ہے اس طرح سمجھ میں آئے گا آپ کو. اب آگے سورہ انبیاء 21 اس کی 10 آیت، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب جناب یہ آیت اسی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہی کتاب کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے تم سب مینکائنڈ کو اللہ خطاب کر رہا ہے، تحقیق ہم نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو ہمارا ذکر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پتہ چلے گا ہمارا ذکر ہے؟ انسان لوگ کہتے تھے، لیکن غور کریں نا اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو یہ ریلائز کرایا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. تو میں چند پورشنز پڑھوں گا، پوری آیتیں نہیں، یہ صرف ایمفیسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کتنا کیا اور کیسے واضح کیا ہوا ہے. دیکھیں سورہ الفجر ہے، اس کے اندر 27 آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس، جس کے معنی ہیں اے نفس. یہ لفظ کتاب میں ایک دفعہ آیا، یعنی اللہ مخاطب کر رہا ہے اے نفس. نفس کے معنی ہوتے ہیں نفسیات، سائیکولوجی. یہ ایڈریس کس کو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کی نفسیات کو. تو جس طرح اللہ تعالیٰ، جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت، میں آپ سے بات چیت میں خطاب کر رہا ہوں، لگا خواتین حضرات السلام علیکم، تو آپ کو بتا میں آپ سے خطاب. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس، اے نفسیات، نفس سے مخاطب کر رہا ہے، ہماری نفس سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. آگے بات پوری لکھی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب کیا. دوسرا دیکھیں آپ سورہ الحج 22 اس کی 1 آیت، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسان. اور آگے یہ جو ہے قرآن مجید میں 16 ٹائمز آیا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ ہر زمانے کے وہ انسان جو زندہ ہیں سن رہے ہیں. آج سے 14 سال پہلے یا پہلے جب وہ زندہ تھے ان سے اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسان. اب جب ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہیں اس زمانے میں آپ سے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کیا؟
آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں آپ سے نہیں مخاطب ہے؟ آپ ذرا غور سے سنیں کیا کس طرح آپ سے خطاب کر رہے وہ. تو آپ کی نفسیات سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء کے ذات جو کتاب بھیجی وہ ہمارا ہی ذکر ہے, اس میں ہمارا ذکر اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو اوپر میں نے آیت پہ لقد انزلنا الیکم کتاب, تحقیق ہم نے نازل کی تیرے اوپر, تم سب کے اوپر کتاب, اس میں تمہارے ذکر ہے. تو جب اس نے مخاطب کیا تو آپ سنیں. تو مثال کے تو آگے کہا یا اولی الالباب, او مین آف انڈرسٹینڈنگ, اے دانشمند روح سمجھنے والے لوگ. پھر البقرہ 2 اس کی 104 آیت, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہ قرآن مجید میں 88 ٹائمز آیا, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. پھر سورہ اعراف 7 اس میں یا بنی آدم, یہ 4 دفعہ ہے, اے بنی آدم. پھر سورہ طہ 20 اس کی 80, یا بنی اسرائیل, یہ لفظ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. ذکر بہت زیادہ ہے لیکن صرف خطاب کی میں بات کر رہا ہوں, ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے. اور جو ہمارا ٹاپک ہے سورہ آل عمران 3 اس کے 65, یا اہل الکتاب, او فیملی آف دا بک, اے اہل کتاب. یہ مخاطب کر دیا اللہ نے. کون سی کتاب سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کون سی کتاب ہم دیکھتے آ رہے ہیں؟ اب اللہ نے کہا اے اہل کتاب. کتاب کا اہل کون ہوا؟ انبیاء تو ہو گئے. اب بعد میں انسان کو جب اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب, آپ سن نہیں رہے, کہہ رہا ہم سے تھوڑی کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس آپ سے کہہ رہا ہے, آپ سن نہیں رہے, ہم سے نہیں کہہ رہا. یا بنی آدم آپ سے کہہ رہا ہے, آپ سن نہیں رہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لے, آپ سے کہہ رہا, آپ کہہ رہے ہم سے نہیں کہہ رہا. مطلب کہہ رہا ہے اور پھر نہیں بھی کہہ رہا. مطلب میں انڈیویجولی, ہر آدمی انڈیویجول یہ سمجھے کہ مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ نے, اور میں اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھوں اور فالو کروں. مگر میں کہتا ہوں صحیح ہے, ہم سب سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے ہم سب تو کہہ رہا ہے, آپ اپنے بارے میں سوچیں نا, آپ سے کیا لگ رہا ہے, آپ کو خود کو کیا محسوس رہا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے. ہم اپنے کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. اینڈ ایز اے ہسٹوریکل بک, دا مومنٹ یو ریلائز کہ یہ آپ سے خطاب کر دیا, یقین کریں اس دن آپ کو نیند نہیں آئے گی صحیح طریقے سے. ایک عام آدمی آپ کو کہہ دے, کوئی بات کہہ دے کہ بات سنو, تمہارا اگر ایسا نہیں کرو میں تمہیں ماروں گا, یہ کچھ کروں گا. وہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا, یہ کروں گا. سب انسان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے, آپ سن نہیں رہے, اپنے کو سنا ہی رہے. یعنی وہ باقاعدہ آپ کو خطاب کر کے واضح طور پہ کہہ رہے. یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب, پیغمبروں کے ذریعے کتاب, ان کے ذریعے ہمارے سے اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے. آپ سنتے آ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کے کیا معنی؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو. خطاب کس سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ تھوڑی سنائی دے رہا ہے. رسول کی اطاعت تو بعد کی بات, پہلے آپ سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو. تو آپ سے ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا اس نے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. تو یہ تو نہیں کہہ رہا رسول تم ان سے کہو کہ تمہاری اطاعت کرے, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے, تم سے, آپ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو لوگ اس کو کوٹ کر کے پھر کہیں اور لے جاتے ہیں. میں نے بھائی پہلے آپ سمجھے, آپ سے کہا کہ اللہ نے, آپ اللہ کو سمجھ رہے, پہچان رہے اس کو, تو اللہ نے یہ آپ سے خطاب کیا ہوا ہے. تو آپ اللہ کی بات کو, اس کو وہ اہمیت دیں کہ اللہ نے آپ سے کہہ دیا. اب اس کو سوچے اللہ نے کس طرح خطاب کیا, تو میں اللہ کو پہچانوں کہ اللہ کی کیا ذات ہے, اللہ کی کیا پرسائی, اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے, کس سے میں پریشان ہوں, تو وہ اس سے میں پریشان ہوں تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. پھر رسول کی اطاعت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء حضرات جتنے مینشن ہے قرآن میں ان سب کی اطاعت کرو, اور جو امر والا ہے اس کی بھی اطاعت کرو. اور تنازع ہے پھر لوٹ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اللہ نے تو یہ ہم سے خطاب کر کے ایک بات کہی ہے. تو اللہ اور اس کی رسول کی جو خطابات ہیں ان کو پہچانیں. تو یہ خطاب جو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ہی ذکر ہے. تو کتاب کے اہل پوری مین کائنڈ ہو گئی, اور اسپیشلی اس کتاب کے اہل وہ ہو گئے جن کے پاس یہ کتاب ایگزسٹ کر رہی ہے. پوری مین کائنڈ ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ تو پورے انسان, یا ایھا الناس بھی کہہ رہا ہے, انسان تو سب کوئی ہو گیا. پھر یا بنی آدم بھی کہہ رہا ہے, پوری انسانیت آ گئی. بنی اسرائیل ہو گئے, جو لوگ بھی ہیں وہ ہم سے جب خطاب کر دیا تو اس وقت پوری مین کائنڈ ہو رہی ہے. اب کتاب کے اہل کو ہم سمجھ رہے ہیں, کتاب تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں اہل کتاب سے اور کتاب کے سے کیا منسلک آیات ہیں لوگوں کے حوالے سے. لوگوں کے حوالے سے اہل جو ہے اس کتاب کے کس طرح آیا, اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں کیا ذکر کیا. سورہ آل عمران 3 اس کی 110 آیت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم ہم الفاسقون.
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم معروف جانے پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہو اور تم منکر بہروپی کے بارے میں روکتے ہو، اور تم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے مومن ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ غور کیجئے، ہر ہمارے معاشرے میں جو بھی مذہب کا یا اسلام کا مذہب کا کام کرتے ہیں وہ یہ آیت تقریباً جانتے ہیں۔ کنتم خیر امت، سنا ہوگا آپ نے، یہ آیت بڑی مروجہ ہر ایک زبان پہ ہوتی ہے، لیکن یہ آیت جو مکمل آیت ہے یہاں تک نہیں پڑھتے، وہ یہ پڑھتے ہیں یہاں تک، میں بتاتا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آگے سنا آپ نے کبھی؟ آگے نہیں سنیں گے آپ۔ وتؤمنون باللہ، اور آگے نہیں سنیں گے، ولو آمن اہل الکتاب، یہ تو پوری بات ہی نہیں سنتے۔ بہرحال میں آپ کو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اگر ہم ابھی اس کو انالائز کریں گے تو اس میں ایک بہت واضح ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ بات سنیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانیت کے لیے ایک امت نکالی ہے، وہ لوگوں کو معروف کے ساتھ حکم دیتے ہیں، یعنی جانے پہچانے کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ تو معروف چیز کیا ہے؟ یعنی جو ہر آدمی پہچان جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اللہ کہتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے پہچانتے ہیں کتاب کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں کتاب کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کی آیات جب پڑھ کے سنائی جاتی ہے لوگوں کو، وہ اس کو ایسے پہچاننے لگتے ہیں جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ آپ اتنے معروف کتاب ہے یہ اللہ کا کلام، تو معروف کے ساتھ وہ امر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ امر کر رہے ہیں۔ وہ معروف، نون، دا موسٹ نون بک، جب اس کی آیت پڑھ کے تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس میں نون کیا ہے۔ واضح اللہ کلام جس نے ہم کو تخلیق کیا ہے، وہ کلام جب پڑھا جائے گا تو باقاعدہ وہ نون ہے، پہچان جائیں گے آپ فوراً کی اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہماری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے، اس کی وہ باتیں سن سن کے وہ پروگرام ہو جاتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف، یعنی جانے پہچانے کے ساتھ وہ امر کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کی کتاب معروف ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے وتنہون عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں بہروپی کے بارے میں۔ یعنی بہروپ یعنی ایسا روپ بنا لے آدمی کے جیسے کہ بہت بہروپی اچھی سی کتاب ہے، بڑی یوں ہے، ہر بہروپی چیز سے روک رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ وہ یہ ان کی پہچان بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ وہ ایمان رکھتے۔ آگے لکھا ہے ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، اس اہل کتاب میں سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو مومن ہیں، اہل کتاب، منہم المؤمنون واکثرهم هم الفاسقون، اور اکثریت جو ان کی فاسق ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب جو ایز اے ہول ایمان نہیں لا رہے، کتاب کے اہل ہیں لیکن آپ کو سمجھ ہی رہے۔ آپ بتائیے آج تک کون سمجھ رہا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں؟ ہم تو ان کو سمجھ رہے ہیں اہل کتاب معاشرے میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں تو اس کے معنی کچھ لوگ ایسے منہم المؤمنون، اس اہل کتاب میں مومن بھی ہیں، وہ اکثرهم الفاسقون، اور اکثریت جو ہے فاسق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اہل کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ ایمان لے آتے، اس کتاب کے اہل جو ہیں وہ اگر ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اس کتاب کے اہل میں مومن بھی ہیں اور اکثریت فاسق ہے۔ تو اب فاسق جو لفظ ہے وہ میں نے عربی کا لفظ بولا، اردو میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ فاسق کے معنی ہوتے ہیں اردو لینگویج میں یا انگریزی لینگویج میں لبرٹی لینا، لبرٹی، آزادی۔ اللہ کے حکم سے آزادی لے لی میں نے، جو اللہ نے احکامات بتائے اس کو میں پورا نہ کروں تو میں آزاد کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ایمان والا مسلم یا مومن، لیکن میں آزادی لیے ہوا ہوں، فاسق ہوں میں، مطلب اس پہ آزادی لیا ہوا ہے، میں نہیں مان رہا ہوں اور نہیں عمل کر رہا۔ تو لبرٹی لینے والا احکامات کے اوپر لبرٹی لے لے یا آزادی لے لے، اس کو فاسق کہتے ہیں عربی میں۔ یعنی فاسق وہ آدمی جو اللہ کے احکامات پہ وہ کر جائے، آزادی لے لے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے مگر عمل نہیں کر رہا، تو یہ وہ آزادی لے رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان اہل کتاب میں دو گروپ آ گئے۔ اب دیکھیے یہ لکھا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے ضرور بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اس میں مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی کیا ہے؟
فاسق یعنی کہ میجورٹی اس کتاب کے جو اہل ہیں، اس کتاب کے جو اہل ہیں وہ مائنورٹی ایمان والے ہیں، اور میجورٹی جو ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی لبرٹی لے رہے ہیں، وہ جناب اردو میں کہیں گے اس کو آزادی لے لیتے ہیں احکامات پر، اکثریت. تو اس کتاب کے اہل میں ہم نے دو گروپ اللہ نے ڈیفائن کر دیے، ایک تو ایمان والے ہیں اور ایک جو ہے لبرٹی لینے لیتے ہیں، آزادی لے لیتے ہیں احکامات پر، فاسق ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مومن کی کیا، یعنی کتاب کے اہل میں مومنوں کو بھی بتائے گا اللہ تعالیٰ، دوسرے گروپ کو، دونوں گروپس کو بتاتا جائے گا اہل کتاب میں سے. کتاب کے اہل جو ہیں ان میں سے دونوں گروپ جو ہیں ڈیفائن کیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں سورہ آل عمران 3 اس کی 113 آیت. تو اللہ نے خود ہی شروع میں بتا دیا لیسو سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. ہرگز برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے وہ امت قائم ہے جو کہ رات کے حصوں میں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ آخری دن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور معروف جانے پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہیں اور منکر بہروپے کے بارے میں روکتے ہیں اور خیرات بہتری میں تیزی کرتے ہیں اور وہی ساری کرنے والوں میں سے ہیں. تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ برابر نہیں ہے، ہر اہل کتاب برابر نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے برابر نہیں ہے اس میں نے بتایا اس میں دو گروپ ہیں، ایک تو ایمان والے ہیں اور ایک فاسق ہے، آزادی لینے والے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اور بتایا ان میں سے ایک امت ہے قائم ہے، امت قائمہ، ایک امت ہے جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ. اہل کتاب جو ہیں وہ امت ہیں اس میں سے قائم ہے جو اللہ کی آیت تلاوت کر رہا ہے. کون سی یہودی عیسائی اللہ کی آیت تلاوت کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے یہ اللہ کی آیت کی کون تلاوت کرتا ہے؟ تو مومن جو ہیں اس میں سے جو اس کتاب کے اہل ہیں اس میں جو مومن ہیں وہ امت ہے قائم ہے، اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا ہمارے اس کتاب کے اہل جو میں سے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. منهم المؤمنون، اس میں جو مومن ہیں امت ہے قائم ہے وہ اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں، اور آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کے حصوں میں کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. تو سجدے بھی کر رہے ہیں، صلاۃ بھی قائم کر رہے ہیں، اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اہل کتاب میں سے مومن ایمان والے، اور وہ ایک امت ہے قائم ہے اہل کتاب میں سے. اللہ کہا ہر اہل کتاب والا برابر نہیں ہے. اللہ نے اس لیے وضاحت کر دی برابر نہیں کیونکہ ابھی دوسری گروپ بھی ہے، آگے پڑھیں گے تو بہت ویسے ہیں. میجورٹی اکثریت جو ہے وہ آزادی لے رہی ہے، فاسق ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. اور آگے بتایا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف یعنی اللہ کی کتاب سے جو جانا پہچانا ہے اس سے معروف سے امر کرتے ہیں، اور بہروپیہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو بہروپیہ اس کے بارے میں روک دیتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور جلدی کرتے ہیں اچھائی میں، خیرات میں، اچھائی میں جلدی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ ان آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مومن جو ہیں اہل کتاب میں جو ایمان والے ان کی پہچان بتائی، ان کا بیہیویئر بتایا، ان کی پہچان یہ بتائی کہ وہ ایک امت ہے قائم ہے، اللہ کی آیت تلاوت کرتی ہے، راتوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں، راتوں کے حصے میں. یہ کون ہوگا؟ یہ منهم المؤمنون، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے وہ ایمان والے، ایک امت قائم ہے، اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں خیرات میں، اور معروف کے ساتھ یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ امر بھی کر رہے ہیں اور بہروپے کے بارے میں روک رہے ہیں. یہ جو پہچان ہے اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں ایمان والے، ان کی اللہ نے یہ پہچان بتائی. دوسری چیز جو اب آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے یا مومنوں سے یا وہ مسلم اللہ کے جو ہیں، اللہ کے مومن یاد رکھیں، اللہ کے مسلم ایک ہوتے ہیں. ہم آپس کے اندر اپنے کو سب بھائی اپنے کو سمجھ رکھا ہے، کوئی منافقت کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی جہالت میں ہے، سب ایمان والے ہیں. ایسے نہیں ہیں، ہر الگ الگ کا اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے. تو آپ کو پہچاننا ہے کون کس کیٹیگری میں، اسی طرح اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو
تو اللہ کہتا ہے ان سب سے کہو. آل عمران 3 اس کی 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. کہہ دے اہل کتاب تم ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے، یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی نوکری نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے، اور اللہ کے علاوہ بعض ہمارے بعض کو رب پرورش کرنے والا نہیں پکڑیں گے. پس اگر وہ پلٹ جائیں پس کہہ دو، گواہ ہو جاؤ اس کے ساتھ کہ ہم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. اب یہ ایک مسلم جو ہے اینڈ میں دیکھیے ہے بیاننا مسلمون، کہ مسلم لوگ جو اللہ کے ہیں سر تسلیم خم کردہ اللہ کے، ان سے اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب جو ہے ان سے یہ بات کہہ دو. اہل کتاب کون ہے؟ جس میں مومن بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمہ، تم آؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے، یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. یہ کون سا کلمہ، کون سا ورڈ اہل کتاب کے اور ہمارے یعنی مسلمان جو بنے ہوئے مسلم ہیں جو اللہ کے، یہ ان کے اندر کون سی چیز کامن ہے؟ ایک کلمہ، جو کون سا کلمہ کامن ہے؟ ایک ورڈ. اللہ کہہ قل یا اہل کتاب، کہہ دو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمہ، آؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو یکساں ہے ہمارے تمہارے درمیان، کامن ایک ہی ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے. وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ قرآن، اللہ کا، یہ ورڈ آف گاڈ ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کلمہ کامن ہے، یہ کتاب اہل کامن ہو گئی نا. اس میں ہر ایک کلمہ جو ہے کامن ہے، برابر ہے، یکساں ہے ہمارے درمیان، ان کے درمیان. آپ بھی یہاں سے پڑھ کے سنائیں، میں بھی یہاں سے پڑھ کے سناؤں، برابر ہو گئی نا بات، یکساں ہو گئی. اگر آپ کا کوئی اور بلیف ہے تو اپنی کتاب آپ لے کے آئیں گے گھر سے کہ میں تو اس پہ بلیو کر رہا ہوں، یہاں کی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ اپنی گھر سے لے کے آئے. لیکن اللہ نے کہا اہل کتاب جو اس کتاب کے اہل ہیں ان سے کہو کہ آؤ تعالوا الی کلمہ، ایک ورڈ پہ آؤ، سواء بیننا و بین، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، اس کو ہم یکساں مانیں، برابر ہے. تم بھی اس کو بلیو کرتے ہو، ہم بھی اس کو بلیو کرتے ہیں، تم بھی اس کو مانتے ہو، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی آدمی بائبل لے کے آ جائے، کوئی بھگوت گیتا لے کے آ جائے، کوئی فقہ کی کتاب لے آئے، کوئی اور کتاب لے کے آ جائے، اور میں قرآن کی آیت کی بات کروں تو یکساں ہوگا کوئی بات؟ سب کی الگ الگ ہو گئی نا بات. تو یکساں کرنے کے لیے کامن یعنی ایک چیز جس کو آپ بھی مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں بھی مانتا ہوں کتاب کو، میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی کتاب مانتا ہوں. تو اللہ کا قل یا اہل کتاب تعالوا، آؤ الی کلمہ، ایک کلمے پہ آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے، یکساں ہے ہمارے تمہارے درمیان، کامن ہے، تم بھی مان رہے ہو ہم بھی مان رہے ہیں. آگے اس سے کنڈیشن ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم نئی نوکری کریں گے سوائے اللہ کے، ہم نئی نوکری کریں گے سوائے اللہ کے. کہنا آسان ہے لیکن ہم نوکری لوگوں کی بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ کی نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات جو قرآن میں محکم آیات ہیں، احکام والی آیت ہے جو اللہ نے آیات میں بیان کیا، اس پہ آپ کا بلیف ہے اور عمل ہے. لیکن میں آیت تو پڑھوں، آیات بھی پڑھوں، اس کے ساتھ اس کے معنی بھی سمجھوں اور عمل میں وہ کروں جو مجھے دوسرے لوگ بتا رہے ہیں. تو میں آیت تو تلاوت کر رہا ہوں، خالی پڑھ فالو کر رہا ہوں کوئی اور بات جو بتا رہا ہے، تو میرا اس پہ بلیو نہیں ہوا، تو یہ ہو گیا. تو جبھی کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم نئی نوکری کریں گے سوائے اللہ کے. آگے لکھا ہے ولا نشرک بھی شیئا، اور ہم شریک نہیں کریں گے اس کے ساتھ کسی شے کو، ہم نہیں شریک کریں گے اس کے ساتھ. یعنی ہم اگر اللہ کی بات، شریک کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی کی بات بھی صحیح ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے تو مانتا ہوں میں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کئی اور بات بھی مان رہے ہیں، یہ شرک ہو گیا. اللہ کی ذات میں کون شرک کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. شرک کرتے ہیں کہ آپ نے فرض کریے، وہ کہتے ہیں ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ، میں نے ایک بات کہی، آپ نے کہا اچھا آپ کا شیخ صاحب یہ مقصد ہے اور اپنی بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا یہ مقصد، میں نے کہا یہ میرا مقصد ہے، میں نے جو کہا وہ یہ کہا. اسی طرح اللہ کی بات کے ساتھ آپ اپنی بات ملا دیں اور ملا کے ایک بات سمجھا دیں اور کہیں کہ دوسرا سمجھے کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ ایسی ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا. اگر ایک آیت مجھ کو معلوم نہیں ہے تو میں کہہ دوں مجھے نہیں معلوم، وہ بہت بہتر ہے بنسبت آپ اس کے ساتھ اپنی بات ملا کے بیان کریں. حالانکہ میں اتنی دیر سے کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، آیت بھی پڑھ رہا ہوں، میرے الفاظ بھی ہیں ساتھ ساتھ میں، اور یہ آپ کو چانس اس لیے دے رہا ہوں کہ کتابچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو پڑھے لکھے قرآن جانتے ہیں بعد میں مجھ سے سوال کریں کہ میں نے کہاں ملایا، شرک کیا کیا. اگر کیا شرک تو وہ ہو جائے گا کہ آیت میں لکھا کچھ، آپ اس کو بھی منوا رہے ہیں اور پھر ساتھ میں کوئی اور بھی بات بھی منوا رہے ہیں.
بھائی یہ آپ کو 18 نبیوں کے ساتھ کتاب دکھائی اور پھر کہوں عیسیٰ السلام کو وہ انجیل دی اور تورات موسیٰ کو السلام دی اور فلانے وہ بھی بات کہوں یہ بھی مان رہا ہوں وہ بھی مان رہا ہوں, یہ تو آپ کو اسی مان لیجیے سامنے لکھا ہوا دیکھ لیا, اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں, 2 باتیں ماننے لگے آپ. تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے ایمان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے پہلے حق سامنے آتا ہے, بل نقذف بالحق وقل جاء الحق وزهق الباطل, کہہ دو حق آگے باطل مٹ گیا, مگر اتنی آسانی سے مٹتا نہیں ہے. حق جب سامنے آتا ہے تو باطل مٹتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے, کیونکہ اتنے عرصے سنتے آ رہے ہیں. تو دونوں چیزوں پہلے ایک وہ چلتی ہے, ٹسل چلتی ہے باقاعدہ مائنڈ کے اندر. اتنے آسانی سے بلیو نہیں بن جاتا سچائی پر. سچائی تو سننے کے ہم عادی نہیں ہیں, نہ ہم ساتھ سنتے آ رہے ہیں, ہم تو وہ سنتے آ رہے ہیں جو دوسرا بتا رہا ہے. تو حق اور باطل کی پہچان کرنے کے لیے باقاعدہ حق کی ریاضت کرنی پڑتی ہے, باقاعدہ حق کو دہرایا جاتا ہے, بار بار آیتیں دہرائی جاتی ہے کہ آیا یہ واقعی وہی لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ دو کہ ہم نہیں شرک کریں گے اس کے ساتھ کسی شے کو, کہ اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بات بھی مان رہے ہیں, تو یہ شرک ہو جاتا ہے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا, اور ہم نہیں پکڑیں گے آپس میں ارباب, پرورش کرنے والا, رب کی جمع ارباب, پرورش کرنے والا آپس میں نہیں پکڑیں گے. یعنی ہم نے اپنے بنا رکھے ہمارے, تو ہم تو ان کو مانتے ہیں صاحب, ہماری پرورش انہوں نے کی ہے XYZ نے. آپ کی پرورش میری پرورش فلاں صاحب نے کی ہوئی ہے, آپ کی کہہ لیں میری پرورش فلاں, میں ان سے بڑا انسپائر ہوں, ان سے میں بڑا ان کا متقد ہوں, ان سے بڑا میں انسپائر ہوں. وہ کون ہے, وہ کون ہے؟ یہ شرک ہو گیا. اللہ کی بات اپنی جگہ, آیت وہ تو قرآن میں چلی گئی واپس, کہ اللہ کی آیات اگر فرض کریے آپ یہاں آئیں اور آپ میری عزت کرنے لگے, بہت میری رسپیکٹ کرنے لگے اور میری بات کو ترجیح دیں آیات بھی, تو آپ شرک کر رہے ہیں بیسیکلی. آپ کو ماننے آیت, جو آیت وضاحت کی جا رہی ہے, جو آیت کی روح آپ کو سمجھائی جا رہی ہے, اس کو یاد کرنا ہے آپ نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب میری باتوں کو آپ ماننا شروع کر دیں اور اللہ کی آیت وہیں کی وہیں رہ جائے کتاب میں. تو یہ یاد رکھیں جب بھی انسان جب کسی آدمی کے پاس جاتا ہے قرآن کا درس سننے, قرآن کی بات سننے, تو ادھر غور کرے کہ وہ اللہ کی آیت میں کہاں پر اس نے انٹرپریٹیشن کی یا کوئی ایسی بات کی جس سے آپ واضح کریں کہ کتاب میں لکھا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بات. تبھی یہ چانس دیا جاتا ہے کویشچن آنسر سیشن میں آپ بات میں وضاحت کریں آج کہ. تو یہ جو ہے یہ یاد رکھیں کہ آپس میں ہم اپنے ارباب نہ پکڑ لیں, پرورش کرنے والا نہ پکڑ لیں آپس میں. یہ ہم کلمے کی طرف لا رہے ہیں اس آدمی کو کہ ہم سب جو ہیں ایک کلمے کی طرف آ رہے ہیں. قل یا کتاب تعالوا الی کلمہ, کلمہ کیا ہے؟ برابر ہے جو یکساں ہمارے وہ کتاب ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کلام. تو ہم نہیں بندگی کریں گے سوائے اللہ کے, دوسرے ہم نہیں شرک کریں گے اس کے ساتھ کسی شے کو, اور آپس میں ہم ایک دوسرے کے پرورش کرنے والا نہیں پکڑیں گے. ضرور ہے کسی آدمی نے آپ کو کوئی آیت بتائی, اس نے کسی نے آیت بتا دی, صحیح ہے, آمنا صدقنا آیت یاد رکھنی ہے, مگر اس آدمی کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے ساتھ وہ کرنے وہ نہیں کریں گے, من دون اللہ, پرورش کرنے اللہ کے علاوہ نہیں پکڑیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر پس وہ پلٹ جائیں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, پس اگر وہ پلٹ جائیں تو کہہ دو کہ ہم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلم ہیں, سر تسلیم خم کر دیں, اللہ کے سبمیٹر ہیں. اگر وہ پلٹ جائیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم کی یہ ڈیوٹی ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دیں. دعوت کیا ہے؟ جو آیات, جو کلمہ جو ہمارے ان کے درمیان یکساں ہے, یہ برابر ہے, اس کی طرف بلائیں. اس میں آپ بھی کلیئر ہوں بالکل واضح طور پہ کہ ہم کلمے کو مان رہے ہیں یا کچھ اور بات مان رہے ہیں ساتھ میں. کلمے کی طرف بلانے کا مقصد ہے اس کلمے کی طرف آپ بلا رہے ہیں جو اس کے اور آپ کے اندر بالکل کامن ہو جائے گا, برابر ہو جائے گا. اور ہم نہیں بندگی کرتے سوائے اللہ کے, اور ہم نہیں شریک کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی شے کو, اور آپس میں کسی کو ہم ارباب یا پرورش کرنے والا نہیں مان رہے اللہ کے علاوہ. اور پس اگر پلٹ جائیں تو کہہ دو ہم تو مسلم ہیں, تم گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں. یہ اللہ نے ہم کو ٹریننگ دی ہے کس طریقے سے کتاب کے جو اہل ہیں, جس میں مومن بھی ہیں, جس میں فاسق بھی ہیں, جس میں کفر بھی کر رہے ہیں اور جناب حسد بھی کر رہے ہیں, ان کو آپ اس طرح دعوت دیں.